الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت 62 زیر درس ہے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس پر ایک سلسلہ بیان ختم ہوتا ہے، یعنی یہود کی فرد قرارداد جرم سنا کر یہ بات ان پر واضح کی گئی ہے کہ خدا کا جزا و سزا کا قانون بالکل بے لاگ ہے، اور اس کا خاتمہ اس آیت پر کیا ہے، یعنی چنانچہ سن لو۔ اس اسلوب میں یہ آیت آئی ہے۔ اس کے بہت سے پہلوؤں کو ہم پچھلے درس میں واضح کر چکے ہیں۔ اب اس آیت کے بارے میں جو سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اور عام طور پر لوگ وہ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس میں نبوت پر ایمان کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ دین کی عالمگیر دعوت وہی ہے جو اس آیت میں بیان کر دی گئی ہے، یعنی جن نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ یہی بات لے کر آئے ہیں، یہاں ان کی بات بیان کی جا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء انسانوں کو کیا دعوت پہنچا رہے ہیں، وہ یہی ہے، لوگوں اللہ پر سچا ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھے عمل کی بنیاد پر اپنے پروردگار کے حضور جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ بنیادی معیار کی حیثیت اسی کو حاصل ہے۔ کوئی شخص صحرا میں رہتا ہو، کوئی قبل تاریخ میں پیدا ہوا ہو، کسی تک پیغمبروں کی دعوت پہنچی ہو، کسی تک نہیں پہنچی ہو، یہی وہ پیغام ہے، یہی وہ بات ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں لوگوں کے لیے جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے۔ کسی پیغمبر کو نہ ماننے کا معاملہ اس وقت زیر بحث آتا ہے جب اس کی بعثت ہو جاتی ہے اور اس کا پیغمبر ہونا لوگوں پر واضح ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی کائنات اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے۔ ہمارے اندر خیر و شر کا شعور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ قیامت برپا ہونی چاہیے، اور یہ کس بنیاد پر ہونی چاہیے؟ وہی اچھا عمل۔ یہ حقائق تمام انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو بتائے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہم سے پوچھے کہ جس دین کی بات تم کرتے ہو اس کی دعوت کیا ہے، تو ہم یہی 3 باتیں بیان کریں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان 3 باتوں کے ساتھ آپ کسی بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کر دیں تب بھی نجات آپ کے لیے طے ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، قیامت کے دن کو مانتا ہے، اچھے عمل پر یقین رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اچھا عمل کرے، لیکن کسی شخص کو جانتے بوجھتے عمدن قتل کر دیتا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ابدی جہنم ہے۔ اسی طرح سے اور بھی جرائم ہیں جن کا اگر کسی شخص نے ایمان کے ساتھ ارتکاب کر لیا ہے، جیسے جانتے بوجھتے شرک کرنا، جیسے بدکاری کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لینا، یہ سب باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کے جرائم اگر کسی شخص نے کیے ہیں تو پھر وہ ان جرائم کی پاداش میں پکڑ لیا جائے گا۔ اللہ کے کسی سچے پیغمبر کو مان کر کے وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے اس کا انکار کر دینا، یہ بھی اسی طرح کا ایک بڑا جرم ہے، اور قرآن مجید میں کفر کی اصطلاح اسی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کا ارتکاب کوئی مسلمان کرے، کوئی یہودی کرے، کوئی نصرانی کرے، سب مواخذے کی زد میں آئیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے کہ ایجابی طور پر، مثبت طور پر دین کی دعوت وہی ہے جو اس آیت میں بیان ہو گئی ہے، اور اس کا معیار بھی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نجات کے لیے مقرر کر دیا ہے، لیکن جرائم کی فہرست یہاں بیان نہیں کی گئی۔ کوئی ایک جرم بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ حقارت ہو جائے۔ چنانچہ پیغمبروں پر ایمان کا معاملہ من جملہ جرائم ہے،
یعنی وہاں نوعیت یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر وقت ہر حال میں کسی پیغمبر کو ماننا ہے، نہیں، اس وقت ماننا ناگزیر ہے جب اس کی دعوت پہنچ گئی، جب اس کا پیغام پہنچ گیا، جب اس کے بارے میں اللہ کی حجت واضح ہو گئی اور یہ معلوم ہو گیا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، اور پھر جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا۔ ایسا ہے تو پھر نجات کا کوئی سوال نہیں۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں، سابئی ہوں، مسلمان ہوں، سب کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس نے اللہ کو فی الواقع مانا اور قیامت کو فی الواقع مانا اور اچھا عمل کیا، اس کے لیے وہ جنت ہے جس میں نہ کوئی اندیشہ ہوگا، نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ظاہر ہے کہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ آدمی نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو جو ایمان اور عمل صالح کے باوجود اسے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ ایسے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ یہ ظاہر ہے کہ کلام کا وہ مضمر ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا کا پورا قرآن مجید اس کی شہادت دیتا ہے، عقل عام اس کو مانتی ہے کہ جب مثبت چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو جو منفی چیزیں ان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ کا ایک سچا پیغمبر ہے، ہم پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اور ہم نے انکار کر دیا، یہ در حقیقت اللہ کا انکار ہے۔ یعنی جس وقت کسی پیغمبر کو خدا کا پیغمبر مان کر اسے جھٹلا دیا جاتا ہے تو گویا خدا کو جھٹلا دیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کے فرشتوں کے بارے میں یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہیں، ان کا منکر ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کو جھٹلانا ہے، تو اس وجہ سے اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت ظاہر ہے کہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ آدمی نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کیا ہو جو ایمان اور عمل صالح کے باوجود اسے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے۔ مثلا کسی بے گناہ کو قتل کر دینا یا جانتے بوجھتے اللہ کے کسی سچے پیغمبر کو جھٹلا دینا، یعنی یہ من جملہ جرائم ہے۔ اس کا ارتکاب ہوا تو ہر چیز ختم ہو گئی۔ قرآن مجید یہی بتاتا ہے کہ یہ ساری باتیں ماننے کے بعد جب یہود کے سامنے محمد الرسول اللہ کی نبوت پیش کی گئی اور انہوں نے جانتے بوجھتے انکار کر دیا، قرآن مجید کا مقدمہ یہی ہے ان کے خلاف کہ یہ پہچان گئے ہیں، جانتے ہیں، ان کو معلوم ہو گیا ہے، انکار کر دیا تو اب ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اب نہ ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، نہ اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، اس لیے کہ یہ سرکشی اور خدا کے مقابلے میں سری سرتابی ہے، یہ قابل معافی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم یہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک اور کفر، شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ خلق و امر میں کسی کو ساجی ٹھہرا دیا جائے، کسی کو اللہ کی ذات میں سے مانا جائے یا اللہ کو اس کی ذات میں سے مان لیا جائے، یا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس میں اس کا کوئی حصہ مانا جائے، یا جو نظم کائنات کا اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں اس میں کسی کو شریک بنا لیا جائے، تو یہ شرک ہے۔ اسی طریقے سے جب اللہ کا کوئی پیغمبر آ جائے، وہ آ کے اللہ کی دعوت دے، یہ بتائے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، مخاطبین پر واضح ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور پھر اس کا انکار کر دیا جائے تو یہ کفر ہے، اور یہ ناقابل معافی جرائم ہے۔ یہ جرائم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ دیکھیے، اللہ کی توحید بیان کی جائے گی مثبت طور پر کہ اللہ کو ایک مانو، شرک ایک جرم ہے، اس کا ذکر الگ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ پر ایمان کا کہا جائے گا، اللہ کے ایمان کے جو فروع ہیں، پیغمبروں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یہ اللہ پر ایمان کے فروع ہیں، اور یہ اس وقت ایمانیات میں داخل ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بتا دے کہ میرے فرشتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغمبر آ جائے اور ہم پر واضح ہو جائے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور اللہ کی کوئی کتاب نازل ہو جائے اور ہم جان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور پھر اس کو نہ مانیں۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے اس آیت کے بارے میں بہت سے اشکالات پیدا کر دیے ہیں۔ اس میں جرائم کا ذکر نہیں ہوا، اس میں مثبت طور پر اس دعوت کا ذکر ہوا ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے پیش کیا، اور وہی اصل میں وہ معیار ہے جس پر سب لوگوں کو پرکھا جائے گا۔ اس سے آپ یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ اللہ کے فرشتے بھی ہیں،
اللہ کی کسی کتاب سے وہ ناواقف کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے کسی پیغمبر نے بھی ان کو خبردار نہیں کیا، یا اس کی دعوت نہیں پہنچی، یا اس کا پیغام نہیں پہنچا، یا نام پہنچ گیا ہے لیکن یہ واضح نہیں ہوا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے، ان سے اس سوال کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ان کے لیے وہی معیار ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت وہ عالمگیر دعوت ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے پیش کی ہے، اور قرآن مجید نے یہاں اس کو بیان کر دیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہر طرح کے تعصبات سے بالا ہو کر یہ بات سن لو کہ اللہ کے ہاں تم کسی مذہب و ملت سے تعلق رکھتے ہو، یہ بنیاد ہے جس پر فیصلہ ہوگا۔ اس کے بعد اب فرمایا ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور طور کو تم پر اٹھایا تھا۔ یعنی اس سلسلہ بیان میں بات ایک خاص جگہ پہنچی اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو گیا۔ یہی اس سورہ میں اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، میں نے لکھا ہے کہ یہ وہی سلسلہ بیان پھر شروع ہوا ہے جو آیت 40 سے چلا آ رہا ہے۔ یعنی آیت 40 سے ایک سلسلہ بیان شروع ہوا، آیت 62 پر اس کو ایک خاص اعلان کے ساتھ ختم کر دیا اور پھر وہیں سے بات شروع کر لی۔ یہ وہی سلسلہ بیان پھر شروع ہوا ہے جو آیت 40 سے چلا آ رہا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا، اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل میں لفظ میثاق استعمال ہوا ہے۔ یہ اس عہد و پیمان کے لیے آتا ہے جو کسی اہم معاملے کے لیے پورے شعور اور احساس ذمہ داری کے ساتھ باندھا گیا ہو۔ یعنی کوئی ایسا عہد کہ جو فی الواقع اہمیت رکھتا ہو، پورے شعور کے ساتھ کیا گیا ہو، پورے احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ سمجھ کر کیا گیا ہو کہ ہم فی الواقع اس عہد میں شریک ہو رہے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ بات مانی گئی ہو کہ اسے ہر حال میں نہایت وفاداری کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ اس نوعیت کا عہد ہے جس کے لیے عربی زبان میں لفظ میثاق استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ عہد ہے جو بنی اسرائیل سے تورات کو مضبوطی سے پکڑے رہنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کے بارے میں لیا گیا۔ یہ عہد تورات میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، بلکہ اگر کہیے تو تورات میں احکام کے ساتھ جو اصل مضمون ہے وہ یہی عہد ہے۔ اس کا ذکر سورہ اعراف کی آیات 169 171 میں تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔ یہاں قرآن نے بالاجمال حوالہ دیا ہے، آگے سورہ اعراف میں اس کی تفصیل کر دی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور طور کو تم پر اٹھایا تھا، یہ عہد جس اہتمام کے ساتھ لیا گیا یہ اس کا حوالہ ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے قرآن اور بائبل دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد پہاڑ کے دامن میں اس طرح لیا گیا کہ طور اپنی جگہ سے اکھڑ کر سائبان کی طرح ان کے سروں پر لٹک رہا تھا اور انہیں لگتا تھا کہ وہ ان پر گر کر رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا مظاہرہ کیا اور پھر اس ہیبت ناک ماحول میں ان سے یہ عہد لیا۔ قرآن نے یہاں اس حالت کو پہاڑ کے ان پر اٹھا لینے سے تعبیر کیا ہے۔ یہ خدا کی قدرت اور اس کے جلال کا ایک مظاہرہ تھا جو اس لیے کیا گیا کہ بنی اسرائیل ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ جس خدا کے ساتھ وہ یہ عہد باندھ رہے ہیں اس کی قدرت کتنی بے پناہ ہے، اور انہوں نے اگر اس کی خلاف ورزی کی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتا ہے۔ یہ چونکہ بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، یعنی یہ ہمہ شمہ کا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک قوم کا نبوت کے لیے انتخاب کر رہے ہیں۔ یہ ایک نوعیت کا نبوت کا منصب ہے جو پوری قوم کو دیا جا رہا ہے۔ اس کو قرآن نے شہادت سے تعبیر کیا ہے، یعنی گواہ بنائے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے لیے گواہ بنائے جا رہے ہیں۔ یہ فرمایا ہے نا کہ فضلتکم علی العالمین، پوری دنیا کے لوگوں میں سے انتخاب کر کے اس قوم کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ یہ خدا کی حجت لوگوں پر پورا کرے گی۔ تو اس موقع پر جب ان سے یہ عہد لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے طور کو اٹھایا اور اس طریقے سے اپنے جلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یاد رکھو یہ عہد میں باندھ رہا ہوں، میں اس کائنات کا پروردگار۔
طور کو تم پر اٹھایا تھا اس تاکید کے ساتھ، خذوا ما آتیناکم بقوہ، اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، آتیناکم بقوہ، یعنی اسے پوری مضبوطی کے ساتھ لو اور زندگی کے تمام مراحل میں پورے استقلال اور عزیمت کے ساتھ اس کی ہدایات کی پیروی کرو، پوری قوت کے ساتھ پکڑو۔ اس کا مطلب کیا ہے یہ میں نے واضح کیا ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے یعنی اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچے رہو، یعنی خدا کے غضب سے بچے رہو۔ یہ تتقون کا فعل کبھی تو اپنے جامع مفہوم میں آتا ہے جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو، اور کبھی کبھی یہ اپنے مفعول کے ساتھ یا اس کی تقدیر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وہ مفعول وہاں مقدر ہوتا ہے، یہاں یہی صورتحال ہے۔ اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم خدا کے غضب سے بچے رہو، اسے یاد رکھو میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا حرف حرف ہمیشہ پیش نظر رکھو، خواہ وہ اس کے احکام و ہدایات سے متعلق ہو یا اس کی ان تنبیہات سے متعلق جو ان احکام و ہدایات سے انحراف کے نتائج کے بارے میں تمہیں سنائی گئی ہیں۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کی کتابوں میں، ایک اس کے احکام، اس کی ہدایات، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے مطالبات کیا ہیں، اس نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، آخرت میں ہمارا مواخذہ کن بنیادوں پر ہوگا، اور دوسرے وہ تنبیہات جو ان ہدایات پر عمل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، جس کو قرآن مجید انذار سے بھی تعبیر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ متوجہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان ہدایات پر عمل کرو گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، اور ان سے روگردانی اختیار کرو گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس کے بعد یہ جو کہا کہ تم خدا کے غضب سے بچے رہو، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہیں لعلکم تتقون، ان سے پہلے یعنی ان الفاظ سے پہلے چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی تنبیہات کے یاد رکھنے کی نصیحت کی گئی ہے، اس لیے سیاق کلام کا تقاضا ہے کہ تتقون کو یہاں خدا کے غضب سے بچنے کے مفہوم میں لیا جائے، یعنی یہ میں نے دلیل واضح کی ہے کہ تتقون کا مفعول یہاں مقدر ہے، اور وہ کیا ہے اس کو سیاق کلام سے سمجھا جائے گا۔ یہ افعال جملے کے کچھ حصے یا پورے جملے اسی موقع پر حذف کر دیے جاتے ہیں یا مقدر مانے جاتے ہیں جب وہ سیاق کلام سے بالکل واضح ہوتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا کہ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے، یعنی اس عہد سے پھر گئے۔ سو اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بڑے نامراد ہوتے۔ مدعا کیا ہے؟ سو حقیقت یہ ہے، حق یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم بڑے نامراد ہوتے، یعنی اپنے اس رویے کی وجہ سے۔ یہ رویہ جو تم نے اختیار کیا جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ تم بڑے نامراد ہوتے، تم اس سے پھر گئے، یعنی تمہاری قوم کے لوگ اس عہد سے پھر گئے۔ یہ البیان کا نوٹ ہے۔ اسلاف کے کسی فعل پر اخلاف سے خطاب کا یہ اسلوب ہماری زبان میں بھی عام ہے، غرناطہ صدیوں پہلے کے مسلمانوں نے کھویا تھا، لیکن ہم اس زمانے کے لوگوں سے بھی بے تکلف کہتے ہیں کہ مسلمانوں جب تم غفلت کی نیند سو گئے تو غرناطہ تمہارے ہاتھوں سے جاتا رہا، یعنی اپنے دور کے لوگوں کو خطاب کر کے ہم ان کے اسلاف کی تاریخ کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ زبان کا عام اسلوب ہے، قرآن مجید ادب کی زبان میں نازل ہوا ہے، لہذا وہی اسالیب اختیار کیے گئے ہیں جو زبان میں معروف اسالیب سمجھے جاتے ہیں۔ تو اخلاف کو مخاطب کر کے اسلاف کے کسی جرم کا حوالہ دینا یا ان کی تاریخ کا حوالہ دینا یہ عام ہے، چنانچہ یہی طریقہ یہاں اختیار کیا ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اور اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے،
سو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے. لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اور تم انہیں بھی جانتے ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت کی بے حرمتی کی. یعنی ظاہر ہے کہ فرد قرار داد جرم سنائی گئی ہے، نتیجہ بیان کیا، اس کے بعد پھر بتایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اندر کیا کیا جرائم کرنے والے لوگ رہے ہیں. تم انہیں بھی جانتے ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت کی بے حرمتی کی. یہ کیا واقعہ ہے؟ یہاں اس کا بالاجمال حوالہ دیا ہے، میں نے اس پر لکھا ہے سبت چھٹی کے دن کو کہتے ہیں. یہ اصلاً جمعے کا دن تھا جسے بنی اسرائیل نے اس کے اگلے دن سے بدل ڈالا. ان کے ہاں یہ دن پشت در پشت تک دائمی عہد کے نشان کے طور پر خدا کی عبادت کے لیے خاص تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو ایک غیر معمولی منصب کے لیے منتخب کیا تو ان سے متعلق بعض خصوصی احکام دیے. ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ ایک دن خدا کی عبادت کے لیے خاص رہے گا، اس میں کوئی اور کام نہیں کیا جائے گا. لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے، اپنے رب کو یاد کریں گے. ہمارے لیے بھی جمعے کا دن اجتماعی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، لیکن دن کا ایک حصہ یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی تم اپنے کاروبار زندگی میں مصروف رہ سکتے ہو اور اس سے فارغ ہو کر بھی تم اپنے کاروبار کے لیے جا سکتے ہو. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ 2-2.5 گھنٹے اس کے لیے خاص کیے گئے ہیں، لیکن ان کے لیے پورا دن تھا. ان کے ہاں یہ دن پشت در پشت تک دائمی عہد کے نشان کے طور پر خدا کی عبادت کے لیے خاص تھا، اور اس میں ان کے لیے کام کاج، سیر و شکار، حتیٰ کہ گھروں میں آگ جلانا اور لونڈی غلاموں سے کوئی خدمت لینا بھی ممنوع قرار دیا گیا تھا. یہ سب تفصیلات بائبل میں بیان ہوئی ہیں. ان کی ایک بستی کے لوگوں نے، یعنی یہ معاملہ کوئی تمام یہود کے ساتھ پیش نہیں آیا، ان کی ایک بستی کے لوگوں نے اس دن کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے جو شرعی ہیلے ایجاد کیے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی شریعت کا مذاق اڑایا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اور اس سے مقصود یہاں محض اس نقض عہد کی ایک مثال بیان کرنا ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے. یعنی یہ مثال دی ہے کہ تم نے میرے ساتھ عہد باندھا اور پھر اس کی خلاف ورزی میں ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کیا. یہ چونکہ پوری کی پوری قوم ایک منصب پر سرفراز ہے، اس لیے جہاں ان کے کسی ایک گروہ سے بھی اس نوعیت کے کسی جرم کا ارتکاب ہوا ہے اس پر تنبیہ پوری قوم کو کی گئی. یعنی ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ نہ صرف یہ کہ ہر شخص اس طرح کے جرائم سے باز رہے، بلکہ اگر کوئی ان میں سے یہ کرے تو اس کا سخت محاسبہ کر کے اسے یاد دلایا جائے کہ اللہ نے ہمیں اس منصب کے لیے منتخب کر رکھا. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ سبت کے دن کی جب تم نے بے حرمتی کی تو نہ صرف یہ کہ ایک غلط کام کیا بلکہ دین کا مذاق اڑایا. ہیلا بازی، یعنی اللہ کا ایک حکم ہے، اس حکم سے نکلنے کے لیے آپ کو ہیلا تراش لیتے ہیں، یہ بدترین جرم ہے. ایک یہ ہے کہ انسان سے اللہ کے کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، ایک یہ ہے کہ اس نے خلاف ورزی کر ڈالی، یہ بھی جرائم ہے. لیکن ایک دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے اللہ کو، جو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، دھوکہ دینے کے لیے اپنی دانش میں ہیلا ایجاد کر لیا. تو ہیلا بازی یہ بڑا ہی سخت جرم ہے، چنانچہ انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا. یہ اس کی طرف اشارہ کیا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم انہیں بھی جانتے ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سبت کی بے حرمتی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ. یہ بہت مختصر اسلوب میں ایک طرح سے اشارات کی صورت میں ان کی فرد قرار داد جرم سنائی جا رہی ہے. جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ. میں نے لکھا ہے یہ لعنت کا جملہ ہے. آگے کی بات سے واضح ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ بندروں سے جس طرح مشابہ ہوئے، یہ فرمایا نا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، وہ بندروں سے جس طرح مشابہ ہوئے اس کی نوعیت بالکل ایسی محسوس تھی
کہ گرد و پیش کی بستیوں کے لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے تھے۔ اس کی نوعیت ایسی محسوس تھی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو آپ یہ جان لیں کہ فی الواقع یہی بات ہے جو ان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس کی نوعیت ایسی محسوس تھی کہ گرد و پیش کی بستیوں کے لوگ اسے دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ خواہش نفس کی پیروی میں جب وہ بندروں کی طرح کسی حد کے پابند نہیں رہے تو پہلے ان کی سیرت مسخ ہوئی، یعنی گویا باطن میں جانور بن گئے، اور اس کے بعد ایک ظاہری فرق جو تھوڑا سا رہ گیا تھا وہ بھی بالآخر مٹ گیا، یعنی کچھ ایسی صورت ہو گئی کہ جب کوئی ان کو دیکھے تو معلوم ہو کہ انسان ہے، لیکن ظاہر اور باطن دونوں میں گویا بندر بن گئے۔ یہ صورتحال، یہاں تک کہ اس لعنت نے ان کے ظاہر و باطن ہر چیز کا احاطہ کر لیا، یعنی وہ چیز جو باطن میں ہوئی وہی چہروں پر بھی نمودار ہو گئی۔ اس کو یہاں اس سے تعبیر کیا ہے، ہم نے ان سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، اس طرح اس کو یعنی ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سب کی بے حرمتی کی تھی، ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے بین یدیہا وما خلفہا، ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت و موعظۃ للمتقین، اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا، یعنی باقی قوم کے لیے وہ عبرت کی مثال بن کے رہ گئی پوری بستی۔ یہ بھی اسی طرح حوالہ دیا ہے کہ جب تمہارے ہاں کچھ لوگوں نے ہیلہ بازی کر کے ہمارا مذاق اڑانے کی کوشش کی تو یہ دیکھو کہ اس کی پاداش میں ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، سورہ اعراف کی آیت 163 میں قرآن نے تصریح کی ہے کہ یہ بستی، یعنی جس بستی میں یہ واقعہ پیش آیا، یہ بستی سمندر کے کنارے آباد تھی، اور اس میں ان کی آزمائش کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کا امتحان کرنا چاہا تو دیکھیے عجیب معاملہ کیا، اس میں ان کی آزمائش کے لیے سبت کے دن مچھلیاں ابھر کر سمندر کی سطح پر آ جاتی تھی، لیکن سبت کے سوا باقی دنوں میں اس طرح نہیں آتی تھی۔ شکار کرنا ہے، اسی پر زندگی ہے، مچھیروں کی بستی ہے، اب اس میں جو دن چھٹی کا مقرر کر دیا گیا ہے عبادت کے لیے خاص ہے، مچھلیاں اس میں، دوسری جگہ سورہ اعراف میں جس کا میں نے حوالہ دیا، یہ تصویر ہے کہ جس طریقے سے نیزے اندر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح آ جاتی تھی، لیکن سبت کے سوا باقی دنوں میں اس طرح نہیں آتی تھی۔ محققین کا غالب رجحان یہ ہے کہ یہ مقام یعنی یہ بستی ایلا یا ایلات یا ایلوت تھا۔ اسرائیل کی یہودی ریاست نے یہاں اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے۔ اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ اس کے قریب ہی واقع ہے، یعنی یہ محل وقوع اس کا بتایا ہے۔ حضرت سلیمان کے عہد میں بحر کلزم کے لیے ان کے جنگی اور تجارتی بیڑے کا صدر مقام یہی بستی تھی، یعنی یہ ایک ایسی بستی تھی کہ جو اہمیت کی حامل تھی۔ اس کا محل وقوع بحر کلزم کی اس شاخ کے انتہائی سرے پر ہے جو جزیرہ نما سینا کے مشرقی اور عرب کے مغربی ساحل کے درمیان ایک لمبی خلیج کی صورت میں نظر آتی ہے۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یہ اس بستی کا محل وقوع ہے، اس بستی میں یہ واقعہ ہوا۔ تو فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اس طرح ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سب کی بے حرمتی کی تھی، اس طرح اس کو ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو، یعنی یہ اسلوب یہ ہے، ایک واقعہ پھر دوسرا واقعہ پھر تیسرا واقعہ پھر اس کے نتائج۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ کس لیے؟ آگے کے مضمون سے واضح ہو جاتا ہے کہ قسامہ کے لیے۔ قسامہ کیا چیز ہے؟ قسامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بستی میں قتل ہو گیا ہے تو وہاں کے سب بڑے لوگوں کو جمع کیا جائے اور پھر وہ خون پر قسمیں کھائیں، یہ کہیں کہ ہم نے یہ قتل نہیں کیا۔ یہ گویا
مجرم کو پکڑنے کی ایک تدبیر تھی، یعنی قصاص کے لیے ظاہر ہے کہ پہلے مجرم کو پکڑا جائے گا، اگر تو وہ واضح ہے، پکڑا گیا ہے، دوسرے کرائم سے مل گیا ہے تو ٹھیک، ورنہ ایک طریقہ یہ قدیم تمدن میں چھوٹی سی بستیاں تھیں، وہاں بزرگ ہوتے تھے، ہر آدمی جانتا تھا کیا صورتحال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی جرم کر کے اس طرح کے بڑے شہروں میں روپوش ہو جائے جس طرح کے اب ہیں، تو اس وجہ سے بستی کے سب بڑے لوگوں کو اکٹھا کر کے بعض اوقات ان سے 50-50 قسمیں لی جاتی تھی۔ اس کا حوالہ دیا ہے، یعنی یہ جو فرمایا کہ گائے ذبح کرو تو کس لیے ذبح کرو؟ یہ قسامہ کے لیے ذبح کروائی گئی۔ اس واقعے پر میں نے لکھا ہے کہ یہ نقض عہد کی دوسری مثال ہے، یعنی نقض عہد کی ایک مثال اوپر بیان ہوئی، وہ سب کی بے حرمتی ہے، یہ نقض عہد کی دوسری مثال، نقض عہد یعنی خدا کے عہد کو باندھ کر توڑ دینا۔ اس سے واضح ہے کہ شریعت الہی کے قبول کرنے میں بنی اسرائیل کی ذہنیت شروع ہی سے کیسی ہیلا جویانہ رہی ہے، یعنی ایک ہیلا بازی کا نمونہ وہ ہے، ایک دوسرا نمونہ یہ ہے بچنے کی کیا تدبیریں کرتے تھے۔ وہاں یہ بیان ہوا ہے کہ جو شریعت دے دی گئی اس کے ساتھ کیا کیا، اور یہاں یہ ہے کہ جب دی جا رہی تھی تو کیا رویہ تھا۔ تو یہ نقض عہد کی دوسری مثال ہے، اور اس میں جو میں نے یہ اضافہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تمہیں ایک گائے ذبح کرو، تو اس کی دلیل بیان کی ہے۔ اس کے بعد جو واقعہ سنایا گیا ہے، میں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جو واقعہ سنایا گیا ہے اس سے واضح ہے کہ بنی اسرائیل کو گائے کی اس قربانی کا حکم قسامہ یعنی خون پر قسمیں کھانے کے لیے دیا گیا تھا۔ انہی آیات میں آگے چل کر یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تورات میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، یعنی قرآن مجید نے اشارہ کر دیا ہے اپنے خاص طریقے پر، اور تورات میں تفصیل موجود ہے۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جہاں اشارہ ہو، قرآن تردید نہ کرے، وہاں تورات کا یا بائبل کا بیان بالکل محکم ہوگا، اس کو قبول کیا جائے گا، اس لیے کہ قرآن مجید کے الفاظ نے اس کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے، یعنی قرآن مجید پر تدبر کے لیے جو اصول و مبادی میں نے اپنی کتاب میزان کے مقدمے میں بیان کیے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تاریخ کیا ہے، کس پس منظر میں نازل ہوا ہے۔ اس میں پیچھے تورات، زبور، انجیل، انبیاء کے صحائف، بائبل کی پوری تاریخ موجود ہے، چنانچہ وہ ان واقعات کو تفصیل سے بیان کرنے کے بجائے اشارہ کر دیتا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جو واقعہ سنایا گیا اس سے واضح ہے کہ بنی اسرائیل کو گائے کی اس قربانی کا حکم قسامہ یعنی خون پر قسمیں کھانے کے لیے دیا گیا تھا۔ تورات میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے، استثناء میں ہے، اگر اس ملک میں یعنی فلسطین میں، جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے، تو تیرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد کے شہروں کے فاصلے کو ناپیں، اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو اس کے بزرگ ایک بچھیا لیں، یعنی گائے کی بچھیا، جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور نہ وہ جوئے میں جوتی گئی ہو۔ یہ دیکھیے، یہ سب وہی باتیں ہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں۔ اور اس شہر کے بزرگ اس بچھیا کو بہتے پانی کی وادی میں جس میں نہ ہل چلا ہو اور نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں، اور وہاں اس وادی میں اس بچھیا کی گردن توڑ دیں، یعنی اسے ذبح کریں۔ تب بنی لاوی جو کاہن ہیں نزدیک آئیں، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں۔ قانون کے نفاذ کے لیے بنی لاوی کے کاہن خدمت انجام دیتے تھے، اور اس کے نام سے برکت دیا کریں، اور انہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمے کا فیصلہ ہوا کرے۔ ایک نوعیت کی مذہبی حکومت ان کے ہاں قائم کی گئی تھی۔ پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں، اس بچھیا کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں، اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔ گویا قربانی کر کے، قربانی چونکہ ان کے ہاں غیر معمولی عبادت تھی، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ وصیت کے لیے لوگ کسی مسجد میں نماز کے بعد عہد باندھیں یا اس کی وصیت کریں، تو اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا عمل جس کا لوگوں کے ذہنوں پر بہت اثر ہے،
جس کو وہ بہت مقدس سمجھتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر لوگ قسم کھائیں تو اس سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے۔ یہ مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کر یہ ساری ہدایت کی گئی کہ اس طرح سے بچھیا لی جائے، اس طرح سے اس کی گردن توڑی جائے، اس طریقے سے لوگ جمع ہوں اور ایسے کاہن ان سے یہ قسمیں لیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ خون ان کے ہاتھ سے نہیں ہوا۔ یہ قسامہ ہے اور یہ تفصیل بالکل بتا رہی ہے، جیسے کہ قرآن مجید اپنے اشارے سے آگے واضح کر دے گا کہ اسی مقصد سے یہ معاملہ ہوا۔ یہ سوال ظاہر پیدا ہوتا ہے نا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو ہمارے نزدیک وہ قسامہ کے لیے دیا گیا، یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس طرح گائے کو ذبح کر کے اس پر قسمیں کھائی جائیں گی، قربانی کر کے، یعنی قربانی کا مقدس عمل اس کو سامنے رکھ لیا جائے گا اور پھر قسمیں کھائی جائیں گی۔ وہی بات کہ مسجد میں جا کر یا قرآن سامنے رکھ کر جیسے ہمارے ہاں لوگ قسم کھاتے ہیں، یہ اسی نوعیت کا اہتمام ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ یہ مکالمہ ہوا ہے سیدنا موسیٰ کے اور ان کے درمیان۔ اس میں دیکھیے جو لفظ بقرہ استعمال ہوا ہے، ان تذبحوا بقرہ، اس پر البیان کا نوٹ ہے، لفظ بقرہ اس حکم میں جس طرح نکرہ استعمال ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اگر متوسط درجے کی کوئی سی گائے ذبح کر دیتے، ان سے کہا گیا ایک گائے ذبح کرو، ایک گائے کی قربانی کرو، کوئی سی گائے ذبح کر دیتے تو حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جاتا، لیکن یہ ان کا فساد مزاج تھا کہ اپنے سوالات سے انہوں نے اس حکم کو نہایت مشکل بنا لیا۔ اب یہ انہوں نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، یعنی جب انہوں نے کہا گائے ذبح کرو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ یعنی قاتل تک پہنچنے کے لیے قسمیں لینے کا یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ انہوں نے جواب میں کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ادھر ایک مقتول کا معاملہ ہے، قتل کا معاملہ، آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ یہ ان کا رد عمل ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ اس کے جواب میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ میں نے اس پر لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، ان میں جہل کا لفظ علم کے بجائے حلم کے مقابل لفظ کے طور پر آیا ہے۔ عربی میں یہ دونوں معنی میں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ دین کے معاملے میں کوئی احمقانہ بات کروں۔ انہوں نے جواب یہ دیا کہ ہوش کے ناخن لو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ میں دین کی بات بتاتے ہوئے مذاق کروں گا؟ اس کا کوئی سوال نہیں۔ یہ قصہ ابھی جاری ہے، اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجیے۔ ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا تھا اور طور کو تم پر اٹھایا تھا، اس تاکید کے ساتھ کہ اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ پکڑو جو ہم نے تمہیں دی ہے، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم خدا کے غضب سے بچے رہو۔ پھر اس کے بعد بھی تم اس سے پھر گئے۔ سو حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اپنے اس رویے کی وجہ سے تم بڑے نامراد ہوتے، اور تم انہیں بھی جانتے ہو جنہوں نے تمہارے لوگوں میں سے سب کی بے حرمتی کی۔ تو ہم نے ان سے کہا جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، اس طرح ان کی اس بستی کو جس میں انہوں نے سب کی بے حرمتی کی تھی ہم نے اس کے گرد و پیش کے لیے ایک نمونہ عبرت اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ایک ذریعہ نصیحت بنا دیا۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔